अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। کی تعلیم مکمل ہو گئی اور منظر اسلام برے شریف سے آپ کو دستار فضیلت مل گئی۔ اس کے بعد آپ اپنے محسن و مربی استاد محترم مرشد اجازت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق اعظم گڑھ قصبہ مبارک پور تشریف لے آئے۔ یہ آپ کا آنا کس طرح ہوا، اس کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے شوال 1352 ہجری میں حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے خط بھیج کر مجھے اپنے وطن یعنی بھوجپور سے بریلی بلا لیا۔ خط میں کوئی تفصیل نہیں تھی، کیوں بلایا ہے، کیا کام تھا۔ اب استاد محترم کا حکم تھا، میں چلا آیا۔ جب میں پہنچا تو فرمانے لگے میرا ضلع بالکل خراب ہو گیا، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو دین کی خدمت کے لیے اپنے ضلع اعظم گڑھ بھیج رہا ہوں۔ تو حافظ ملت کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں ملازمت یعنی نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ تو صدر الشریعہ نے فرمایا میں نے آپ سے ملازمت کے لیے نوکری کے لیے کہا ہی کب ہے، میں تو خدمت کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ نوکری سمجھ کر ملازمت سمجھ کر وہاں جانا بھی مت۔ حافظ ملت کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ تو صدر الشریعہ فرمانے لگے میں آپ کو دین کی خدمت کے لیے مبارک پور بھیجتا ہوں، جائیے۔ حافظ ملت کہتے ہیں میں چلا آیا۔ یہاں آئے، یہاں آ کر بہت پسماندہ علاقہ تھا، بہت پسماندہ علاقہ تھا، سنیت ایک طرح سے دم توڑ رہی تھی۔ آپ نے آ کر انتظام و انصرام بہتری کی، اور پڑھانے کی جو آپ کی صلاحیتیں تھیں وہ تو جگ ظاہر تھی۔ اس طرح سے وہاں کی قسمت چمکنے لگی، اور پستیوں کی تہوں میں ڈوبا ہوا مبارک پور اب عظمت و بلندی کی ایسے آسمان تک پہنچ گیا کہ بقول علامہ بدر القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مبارک پور کو ہندوستان میں جہاں سے بھی دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، یعنی وہ عظمت مبارک پور کو حاصل ہو گئی۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی دور بڑا ہی درد بھرا تھا، بڑا ہی مشکلوں بھرا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ذوالقعدہ 1352 ہجری میں مبارک پور آیا، میری تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا اور محرم کی 10 تاریخ آئی۔ عاشورہ کو دن میں تقریباً 8 بجے سے 10 بجے تک جامع مسجد راجہ مبارک شاہ میں ذکر شہادت کی محفل میں میرا بیان ہوا، جو انتہائی مؤثر، رقت انگیز اور کامیاب ہوا۔ اس کے تاثر میں مجمع سے خاصی تعداد میرے ساتھ پرانے مدرسے آئی، اور باتوں باتوں میں یہ تذکرہ چل نکلا کہ مولوی شکر اللہ صاحب کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی مدرسہ اشرفیہ بھی ہے، اگر اس کا کوئی مدرس شرح جامی پڑھا دے تو میں اس کو 5 روپیہ دوں گا۔ شرح جامی ایک تھوڑا مشکل سی کتاب ہے، درس نظامیہ پڑھائی جاتی ہے، تو مطلب ان کی توتی بولتی تھی حافظ ملت کے آنے سے پہلے، تو انہوں نے اپنی باتیں مارتے ہوئے کہا اگر کوئی اس مدرسے کا پڑھا دینا شرح جامی تو 5 روپیہ دوں گا۔ اس پر حافظ ملت فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ میری طرف سے ان سے کہہ دیں کہ جو کتابیں یہاں اشرفیہ میں یعنی ہمارے ادارے میں پڑھائی جا رہی ہیں، اگر کسی کتاب کا ایک سبق بھی وہاں کا کوئی مدرس ہمارے یہاں کے طالب علموں کو پڑھا دے تو میں اسی 5 روپے پر 2 زیرو بڑھا کر انہیں 500 روپے نام دوں۔ شرح جامی نہیں، آسان سی کتاب بھی وہاں کا کوئی استاذ ہمارے ایک طالب علم کو سمجھا دے تو 500 روپے نام دے۔ فرماتے ہیں لیکن میرے اس پیغام کا ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا، میرے جلسے برابر ہوتے رہے اور قبول عام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس وقت اس جماعت کے ایک نہایت اہم رکن اور قصبہ کے مؤثر مالدار جناب حاجی عمر صاحب، پورا صوفی ایک علاقہ ہے مبارک پور میں، وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے متاثر ہو کر میرے وعظ کا، میری تقریر کا اپنے یہاں انتظام کیا، اور وہ جلسہ بے حد کامیاب رہا۔ یہ چیز مولوی شکر اللہ صاحب اور ان کے جماعت کے لیے برداشت سے باہر ہو گئی کہ اگر اسی طرح ایک ایک فرد ٹوٹ کر ادھر جاتا رہا تو ایک دن ہم مبارک پور میں تنہا رہ جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے جوابی جلسہ کیا اور میری تقریر کا رد کیا۔ اس طرح سے ایک لمبا سلسلہ چلا۔ ایک دن
ادھر سے جلسہ ہوتا، الزامات لگائے جاتے، ادھر حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے کے نظام انصرام بھی، پڑھانے کے لیے مطالعہ بھی، بچوں کی دیکھ ریکھ بھی، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ادھر سے اعتراضات ہوتے ان کے جوابات ترتیب کرتے، اپنی طرف سے سوالات بھی قائم کرتے، اور رات کے 1-1 بجے تک جلسے ہوتے۔ وہ 4 مہینے تک کا تقریباً یہ عرصہ چلا، ادھر سے ایک دن، ادھر سے ایک دن، ادھر سے ایک دن، ادھر سے ایک دن، بالآخر حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اہل سنت و جماعت کا آخری جلسہ محلہ پورا رانی میں ہوا، جس میں ہزارہ انسانوں کا ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ جب حضور حافظ ملت کی تقریر ختم ہوئی تو اس وقت مبارک پور کے تھانہ انچارج داروغہ فہیم احمد صاحب پورے جوش اور جذبے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مولانا اس پورے دوران میں، یعنی جو 4 مہینے کا عرصہ چلا ہے تقریروں کا، وار پلٹوار کا، اس پورے دوران میں دونوں طرف کے جلسوں میں شریک ہوتا رہا۔ مجھے اپنے عہدے کے لحاظ سے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن حق کی شہادت سے میں مجبور ہوں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آج آپ کی فتح کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن حقیقی اعلان فتح کا تو یہ تھا کہ دوسرے دن پرشوق نگاہوں اور مضطرب آرزوؤں نے ہزار تلاش کیا کہ مخالف کیمپ سے بھی حسب دستور اعلان ہو، جلسہ ترتیب دیا جائے اور مولوی شکر اللہ صاحب اپنی قدیم گھن گرج کے ساتھ سریر آرائے خطابت ہوں، لیکن دیدہ شوق اور دل آرزو مند کو مایوس ہونا پڑا۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور وہ نہیں آئے۔ جب یہ سلسلہ یہاں کا ختم ہوا تو حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہلیان مبارک پور کے سامنے اپنا تعمیری منصوبہ پیش کیا اور چندہ عمارت کے لیے، مدرسے کی عمارت کے لیے شروع ہوا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، وہاں کا چندہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی انتہائی کوششوں سے کس انداز کا تھا، بس دیکھنے لائق ہے۔ علامہ بدر القادری تو کہتے ہیں کہ دور صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ بہرحال چندہ ہوا اور 7-8 مہینے کے بعد آپ کی تشریف آوری کے 7-8 مہینے بعد چندہ شروع ہوا، اور اگلے سال تک یہ چندہ جماعت الاخرہ تک چلا۔ پھر ایک وسیع و عریض اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑے ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں اس وقت کی عظیم عظیم ہستیاں تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ادارے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کا جو تاریخی نام تھا، مبارک پور کے ایک بہت مشہور شاعر تھے زما مبارک پوری، ان کے شوق کا یہ اظہار تھا، انہوں نے اس کا نام تاریخی باغ فردوس یعنی 1353 تخریج کیا، اور اس طرح دارالعلوم اشرفیہ کی شکل سامنے آئی۔ اب یہ ادارہ اپنی بہت تیزی کے ساتھ چلتا رہا۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دن رات بچوں کی خدمت، تعمیری منصوبے، عوام سے ملاقات، ان کے عقائد کی ترجمانی، ان کے عقائد کی حفاظت، اتنی زیادہ کوششیں محنتیں کی کہ بس وہی جانتے ہیں۔ اور پھر ان محنتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو کڑھن تھی کہ اہل سنت کا ایک عظیم قلعہ تعمیر ہونا چاہیے، اہل سنت کا عظیم ادارہ جو ہمہ جہتی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر سکے، یہ آپ کا خواب تھا۔ بالآخر مسلسل کوششوں کے بعد، محنتوں کے بعد آپ کی وہ دیرینہ آرزو رنگ لائی، اور 1396 ہجری میں ایک عظیم چمنستان علم و فن کا سنگ بنیاد پڑا، اور الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے ایک وسیع و عریض زمین پر ادارہ عربی یونیورسٹی کی مجوزہ شکل کے ساتھ وجود میں آیا، جس کو آج ہم الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس کی جو شہرت پوری دنیا میں ہے، دور دراز کے لوگ بڑی شوق کی نگاہوں سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم مصباحیان اس پر اتنا فخر کر ڈالتے ہیں۔ یوں ہی نہیں مل گیا ہے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماحول سازگار نہیں ملا تھا، کانٹے بچھے ہوئے تھے ان کی راہ میں، مگر حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ سوچئے ایک پروگرام کیا جائے، اس کے پلٹوار پروگرام شروع ہو جائیں۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دور کا بھی سامنا کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے صرف یہ نہیں کہ ان تمام چیزوں کا سامنا کیا ہو، آپ نے تصنیفی کارنامے بھی انجام دیے، فتویٰ نویسی کا بھی آپ نے کارنامہ انجام دیا۔ اس طرح سے ہم جو
قریب کے فارغین نوجوان ہیں، مصباحی برادران ہیں، ان کو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی یہ میں نے بہت شارٹ بیان کی ہے، تفصیل بیان کریں گے تو ایک بہت ضخیم جلد تیار ہوئی ہیں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، وہ بھی مکمل نہیں۔ وہ ایسی شخصیت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء پروڈکشن پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج چاہے ہندوستان ہو، دوسرے دنیا کے ممالک ہوں، مصباحیوں کے علاوہ اور لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ مصباحیوں نے ہر فیلڈ میں اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور الحمدللہ اٹھا رہے ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس منایا جا رہا ہے، 50واں عرس گولڈن جوبلی، ایسا عرس جو سراپا شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ صرف کچھ لوگ تو دور دراز سے یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ جہاں ہزاروں ہزار کا مجمع جمع ہوتا ہو، وہاں پر آخر شریعت کی پابندی کے ساتھ عرس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جبکہ آج کے زمانے میں نعت یا قوالی یہ سب کیا کیا ڈھول باجے کے بغیر عرس تصور ہی نہ ہو، ایسے وقت میں خالص شریعت کے اصولوں پر عرس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہاں جو نماز کا اہتمام ہوتا ہے، مجلس خیر خواہ، الحمدللہ میں نے بھی اس کی خدمت کی ہے، اس کا پیغام ہے عرس عزیزی کا پیغام، نماز با جماعت کا اہتمام۔ وہ جوش و جذبے کے ساتھ نمازوں کی تیاریاں اللہ اللہ دیکھنے لائق ہوتی ہیں۔ اگر وقت ملے تو ضرور اعظم گڑھ مبارک پور جا کے ایک مرتبہ دیکھ کر آئیے کہ کس طرح عرس منایا جاتا ہے۔ وہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی شان ہے کہ آپ نے اس طرح دین کی خدمت کی، آپ کے بعد دینی خدمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور بس دل چاہتا ہے اس شعر کہنے کو، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اللہ تبارک و تعالی حضور حافظ ملت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔